نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ کل ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 41 پر گفتگو شروع کی تھی۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذَرُوا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں جو کفر میں تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ منافقوں کا گروہ ہے جو زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مگر ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور دوسرے وہ ہیں یہودی جو محض آپ کو اس لیے سنتے ہیں کہ آپ کی باتوں میں سے توڑ موڑ کر بات کو جھوٹ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور یہ دوسرے لوگوں کے لیے جاسوسی کی خاطر سننے والے ہیں، یعنی کہ ان کا مقصد محض آپ کے کلام کو لے کر جا کر اس کو توڑ موڑ کر پیش کرنا ہے یا اپنے ساتھیوں تک پہنچانا ہے۔ اور وہ جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کریم نے ان کی یہ نشانی یہ بتائی، اور یہ یہودیوں کی خصلت تھی جو اللہ کے کلمات کو ان کے مواقع کے بعد جس جگہ پر جیسے نازل کیا گیا بدل دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں اللہ کے کلام میں، تورات میں۔ اور اگر تمہیں یہ حکم جو ان کی پسند کا ہو دیا جائے تو اس سے اختیار کر لو، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے تو اعتراض کرو۔ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے کو معاملہ لے کر تو یہ ساتھ یہ شرط لگاتے کہ جاؤ اس بارگاہ میں جا کر اپنا فیصلہ کرا لو، اگر بات تمہارے مطلب کی ہو تو قبول کر لینا ورنہ انکار کر دینا، کہنا کہ ہماری کتاب میں نہیں تھا۔ اور اللہ جس شخص کی گمراہی کا ارادہ فرما لے تو تم اس کے لیے اللہ کا ہرگز کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یعنی کہ اگر اللہ کریم جب یہ فیصلہ کر دے کہ اس کو ہدایت نصیب نہیں ہونی تو پھر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کائنات ارض و سما میں جو اس کے اس حکم کو روک سکے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ ہی نہیں فرمایا، اور ان کے لیے دنیا میں کفر کی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔
تو یہ یہود جو تھے ان کو یہ بیماری تھی کہ وہ دو طرح کے کام کرتے تھے. ایک تو تورات میں جو احکام نازل ہوتے ان کو تبدیل کر دیتے، جگہ بدل دیتے، بات کسی اور مقصد کے لیے کسی اور مقام پر ہوتی اس کو کسی اور مقام پر فٹ کر دیتے، عدل بدل کر دیتے. یا دوسرا کام یہ کرتے تھے چھپا لیتے تھے، سرے سے انکار کر دیا کہ تورات میں ہے ہی نہیں. اور یہ لفظی تحریف جو تھی یہ ان کے کرتوتوں میں شامل تھی، اور یہ تسلسل کے ساتھ وہ کرتے تھے محض کس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کی طرف نہ جائیں. جبکہ ان کی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بھی خوشخبری تھی، آپ کے صاحب بھی تھے، آپ کے فضائل بھی تھے. ایون یہاں تک کہ جو یہودی علماء عرب کے دنیا میں بھی رہنے والے جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال بھی بیان کیا کرتے تھے، آپ کا شجرہ نسب بھی بیان کیا کرتے تھے. یہ بھی ان کو پتا تھا کس جگہ پر آئیں گے، جب آئیں گے تو باپ دنیا میں نہیں ہوگا، یتیم پیدا ہوں گے، یہ سارا ان کو علم تھا، لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے. تو اسی طرح کئی احکامات ایسے تھے، مثلا قتل کے بدلے قتل، جو قصاص کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ یہود میں بھی یہی حکم تھا اللہ کریم کا، تورات میں بھی قصاص کا حکم تھا. لیکن وہ کرتے کیا تھے کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دو قبائل تھے، ایک ذرا طاقتور قبیلہ تھا، ایک ذرا کمزور قبیلہ تھا. تو جب طاقتور قبیلے کا شخص کسی کو قتل کر دیتا تو وہ دیت دیتے، خون بہا دے دیتے، قتل کے بدلے قتل نہ کرتے. اور جب کوئی کمزور کسی کو قتل کرتا تو پھر اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیتے. یعنی کہ اس میں تحریف کر رہی، اپنی من مرضی سے، اپنی چاہت سے. امیر کے بندے نے کسی نے اگر قتل کر دیا تو پیسے لے کر اس کو خلاصی کرا دی، دیت پر ہی بات ختم کر دی، قصاص کی طرف نہیں گئے. اور اگر کسی کمزور نے کیا تو پھر وہاں پر قصاص کا حکم نازل کیا، وارد کیا، پھر وہاں دیت کا معاملہ نہیں کرتے تھے. تو یہ تحریف کرتے تھے. اور اسی طرح زنا کی جو سزا رجم کی گئی تھی تورات میں بھی یہی سزا تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے بدکاری کی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے پاس تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص زنا کرے اس کے متعلق تمہاری کتاب تورات میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم ان کا منہ کالا کر کے گدھے پر الٹے منہ بٹھا کر سواری پر، یعنی کہ ایک کا منہ اس طرف اور ایک کا منہ، دونوں کی پشت ملا کر گدھے پر یا سواری پر بٹھاتے ہیں اور منہ کالا کرتے ہیں اور پھر سارے علاقے میں چکر لگواتے ہیں اس کو. یہ سزا ہے زنا کی. تو آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو لاؤ اپنی تورات میں یہ حکم دکھاؤ جو تم کہہ رہے ہو. اور انہوں نے تورات لے کر آئے اور پڑھا، لیکن جب وہ سنسار کرنے کا حکم آیا تو وہاں پر ہاتھ رکھ کے آگے گزر گئے. جب وہ آگے گزر گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، وہ ایمان لا چکے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا کہ آپ اس سے فرمائیں کہ اپنا ہاتھ ہٹائے، اوپر سے جس جگہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اپنے ہاتھ کو پیچھے کرے. تو جب اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تو نیچے سے رجم کی آیت جو ہے وہ برآمد ہو گئی. تو اس طرح کا معاملہ کرتے تھے کہ چھپاتے تھے یا اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے. امیر کے لیے کوئی اور فتویٰ، غریب کے لیے کوئی اور فتویٰ. آج بھی یہ کام ہو رہا ہے. آج قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر یہ تماشا ہم نے بھی لگا رکھا ہے. یہاں پر بھی آ کر مولانا صاحب جو ہوتے ہیں نا، دنیا دار جو مال کمانے والے، یہودی فطرت کے لوگ، مال بنانے والے،
ان کے پاس بھی چلے جائیں تو آپ کو فتوے دستیاب ہوں گے. جی فتوے کے ریٹ ہیں، بدبختی کی انتہا ہے. سوچنے کا مقام ہے کہ فتووں کی بھی قیمت ہے. 10,000 والا فتویٰ، 20,000 والا فتویٰ، 30,000 والا فتویٰ، 50,000 والا فتویٰ. جیسا کیس ہے ویسا علماء کرام سے فتویٰ دستیاب ہے یہاں پر، الا ماشاء اللہ. وہی وتیرہ اپنا رکھا ہے ہم نے جو اہل یہود کا تھا. قرآن کو کیونکہ بدلا نہیں جا سکتا، اللہ کریم نے اس کی حفاظت کا اپنے ذمے لے رکھا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے ہی اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کسی اور کتاب کے متعلق اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا. اس لیے قرآن میں تحریف نہیں کی جا سکتی. اب قرآن کو نہیں کوئی بدل سکتا، لیکن چونکہ ہم قرآن کو جانتے نہیں، ہمیں قرآن کا علم نہیں ہے، تو پھر مولانا صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب جو چاہیں آپ کو تعویل پیش کر دیں. آپ کی جانب بلا انہوں نے کیا کہا، کیا سنا؟ جی ہم صاحب زبان تو نہیں، ہمیں کیا خبر کہاں سے حدیث انہوں نے نکالی، کہاں سے انہوں نے فتویٰ نکالا. بس آپ کو دے دیا لکھ کر، مور لگا کے دے دی. تو یہ کام آج ہمارے اندر بھی دار آیا ہے کہ ہم بھی اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے اللہ کے حکم کے خلاف جو ہے وہ اپنے فتوے جو ہیں وہ جاری بھی کرتے ہیں، فتوے حاصل بھی کرتے ہیں. تو یہاں پر طلاق کا جو معاملہ ہے نا، حنفی مکتب فکر میں اگر 3 طلاقیں ایک جگہ پر دی جائیں تو وہ ویلڈ ہیں، اور یہ اجماع ہے اس پر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زمانے میں یہ کام نہ تھا. 3 طلاقیں اگر کسی نے دے دی تو وہ ایک ہی گنی جاتی تھی، لیکن بعد میں پھر 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 ہی گنی گئی. ایک ٹائم میں 3 اگر دیں، ایک مقام پر اگر 3 دی تو وہ تینوں جو تھی وہ تینوں ویلڈ ہو گئی. اس کے بعد پھر اس کے پاس حق نہیں رہتا. اور یہ معاملہ چلتا چلتا جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تک آیا تو آپ وہ طلاق کا حکم بھی ویلڈ کرتے تھے اور ساتھ اس کو سزا بھی دیتے تھے، کوڑے بھی مارتے تھے کہ تم نے دین مصطفیٰ کو مذاق سمجھ رکھا. پہلے طلاق دیتے ہو پھر آ کر کہتے ہو نہیں 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 میں نے ایک ہی دی ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے نا سختی کے ساتھ اس پر عمل درآمد کروایا گیا کہ جس نے 3 دفعہ کہہ دی طلاق، اب اس کے پاس رجوع کرنے کا حق باقی نہیں بچتا. اور اس پر اجماع ہے تمام ائمہ کرام کا. لیکن ایک مقطع فکر ہمارے درمیان ایسا ہے جو کہتا ہے نہیں وہ 3 نہیں ایک ہی ہوتی ہے، 3 نہیں ایک ہی ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ہمارے لوگ جو ہیں جن کو مقلد کہتے ہیں، حنفی ہوں، شافی ہوں، مالکی ہوں، حنابلہ ہوں، جب ان میں سے کوئی طلاق دے دیتا ہے، 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے، تو اب دل نہیں کرتا کہ میں بیوی کو چھوڑوں، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، دوسرے عقیدے کے بندے کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کر ان سے فتویٰ لے آتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں تیری 3 طلاقیں نہیں ہوئی. حالانکہ دیکھیں بات سنیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ حصہ یہاں سے چرا لیا، کچھ حصہ یہاں سے چرا لیا، کچھ یہاں سے چرا لیا. عقیدہ تو انسان کا ایک ہے نا. جس عقیدے پر آپ چل رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو پسند آیا وہاں سے لے لیا، جو نہیں پسند آیا وہاں سے لے لیا. اگر نکاح آپ نے کیا ہے اور آپ ایک عقیدے پر چل رہے ہیں، فتوے آپ کے پاس ہیں، بس آپ اس فتوی کیونکہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو آپ نے جا کر دوسرے علماء کرام سے فتویٰ لے لیا. انہوں نے کہا نہیں تیری طلاق نہیں ہوئی، آپ نے اس کو رکھ لیا. تو یہ ہم بھی کرتے ہیں تماشا. حالانکہ انسان کے اندر جو ہوتا ہے نا ضمیر جس کو کہتے ہیں، جو گھنٹی اندر اللہ نے لگائی ہے، وہ بتاتی ہے اس کو کہ تو غلط کر رہا ہے. اس کو خبر ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، لیکن وہ باز نہیں آتا. یہ بے خبری ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں دنیا کو دھوکہ دے رہا ہوں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، تو رب کریم کو بھی دھوکہ دے لوں. ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا خوف خدا کا کرنا چاہیے، خدا کا خوف کرنا چاہیے. بھائی جس جو عقیدے پر ہے، جو اس عقیدے کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے وہ جانے ان کا خدا جانے، تو جس عقیدے پر ہے تمہیں اس عقیدے پر ہی رہنا چاہیے، یا عقیدہ چھوڑ دے. رہے تو اس عقیدے میں اور فتوے جا کے اس عقیدے میں سے نکالے تو پھر یہ منافقت ہے. اس کو منافقت کہتے ہیں. 2 رنگی ہے یہ. ایسا نہیں نظام ہوتا. تو یہ سلسلہ ہمارے ہاں بھی جو ہے نا تو اب تو زیادہ ہے، کیونکہ اب ہم دین سے، جتنا انسان دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے
اتنا اس میں خرابیاں زیادہ پیدا ہو جاتی. کہتے ہیں جی 3 طلاقیں ایک جگہ پر دیں وائلٹ نہیں ہوتی. 3 دفعہ قبول ہے، ایک دفعہ کیا قبول ہو سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں جب نکاح ہوتا ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. جی کیوں رانا صاحب؟ 3 دفعہ کہتے ہیں قبول ہے، قبول ہے، ایک ہی نشست پر ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے. تو 3 دفعہ قبول قبول کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے، 3 دفعہ طلاق 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 کرنے سے طلاق کیوں نہیں ہوتی جی؟ اور پھر اس پر اجماع ہے امت کا. صحابہ کرام کے، میں نے بتایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا سخت موقف ہے اس پر. آپ ساتھ کوڑے بھی مارا کرتے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ میری اور میرے صحابہ کی سنت جو ہے یہی دین ہے، یاد رکھیے. جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مل جائے یا صحابہ کرام سے مل جائے، ہاں خلفائے راشدین سے جو مل جائے، وہی حکم ہے شریعت کا. اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے بندے کو. اپنے من کو راضی کرنے کے لیے، اپنے مفادات کی خاطر ہم جو ہے نا توڑ موڑ کر جو معاملات کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے دنیا میں تو چند لمحات، چند گھنٹے، چند سال یا چند پیسوں کا، چند روپوں کا، چند ہزاروں لاکھوں کا چلو بے شک آپ کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں آپ خسارے میں جا رہے. تو یہ بھی بدبختی کی انتہا ہے کہ ہم بھی اسی ڈگر پر چل پڑے جس ڈگر پر بنی اسرائیل تھی. اور صرف یہ ایک خرابی نہیں، اور بھی بڑی خرابیاں ہیں بنی اسرائیل والی ہم میں. جی اللہ کریم ہم کو محفوظ رکھے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں حکم لے، بھائی ایک نے حد کو توڑا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے فیصلہ کرانے کے لیے، تو ساتھ ہی یہ طے کر کے آتے تھے کہ اگر انہوں نے ہمارے مطلب کا فیصلہ کیا تو ہم قبول کر لیں گے ورنہ رد کر دیں گے، اور ایسا ہی کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا آپ ان کی ان حرکتوں سے اپنے دل کو نہ رنجیدہ کیا کریں، رنجیدہ نہ کیا کریں. کیوں؟ کہ اللہ کریم نے جس کی گمراہی کا فیصلہ کر رکھا ہے نا، جو فیصلہ جب رب کریم نے کر دیا کہ ان کو میں نے ہدایت کے راستے پر نہیں آنے دینا، تو اے میرے محبوب ان کو کائنات ارض و سما میں کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. لہٰذا ان کے معاملے میں آپ رنجیدہ نہ ہوا کریں. انہوں نے بدبختی کا سودا خود ہی کر لیا، اپنے نصیبوں کو سیاہ انہوں نے خود کر رکھا ہے. یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے آپ ان کے معاملے میں رنجیدہ نہ ہوا کریں. کئی مثالیں رب ان کی نا، خاص کر زنا کے معاملے میں یہ بڑے شیر تھے، کیونکہ ان میں زنا عام ہو چکا تھا، جیسے آج ہمارے معاشرے میں عام ہے. کثرت کے ساتھ زنا ہوتا تھا یہود میں. امیر کبیر جو لوگ تھے وہ شادیاں نہیں کرتے تھے، زیادہ زنا کرتے تھے، جیسے ہمارے معاشرے میں آج کل اللہ معاف کرے ہو رہا. ہمارے بھی یہ رواج پا گیا آج، نکاح نہیں کرنا زنا کرنا ہے، کیونکہ آسان ہے، اس میں ذمہ داری کوئی نہیں. تو ان کے معاملے میں اسی لیے انہوں نے اپنے قانون کو بدل دیا. خدا کی عزت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، اگر ہمارے ملک میں بھی زنا کی سزا سنگسار رکھ دی جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جتنا مرضی کو میرا مطلب ہے جوان ہو، جرت نہیں کرے گا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی. یہ جتنی بدبختیاں ہم پر وارد ہو چکی ہیں نا، یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہیں، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی حدوں کو توڑنے کی وجہ سے. آج حد قائم کریں، قتل کا بدلہ قتل، زنا کی سزا سنگسار کر دینا، چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا. پھر اس کی فضیوز و برکات دیکھیں آپ کیا، اللہ کی رحمتیں کس طرح برستی، کیسے امن قائم ہوتا ہے، کیسے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، حیا کیسے پیدا ہوتی ہے، شرم کیسے پیدا ہوتی ہے معاشرے میں. آپ اپنی کھلی آنکھوں سے اس کا مظاہرہ کریں گے. لیکن اگر آپ نے اللہ کی حدود کو پیچھے پھینک دیا اور من چاہے قوانین بنا لیے، تو پھر اس کا جو ہے نا خمیازہ بھگت رہے ہیں اور بھگتتے رہیں گے. نہ امن آئے گا، نہ سلامتی ملے گی، نہ حیا معاشرے میں رہے گی، نہ شرم رہے گی. اور جب تک آپ پلٹتے نہیں اپنے اصل کی طرف، آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ کبھی آپ سکون نہیں پا سکتے. وہ رحمتیں جو دین لے کر آیا تھا، وہ برکتیں جو دین لے کر آیا تھا، وہ آپ کو کبھی میسر نہیں آ سکتی جب تک آپ دین کو لاگو نہیں کریں گے.
خالی کہہ دینے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کچھ بات نہیں بنے گی، اسلام کو لاگو کرنا پڑے گا۔ ایک ایک مقام پر جو ہے دین اسلام کے مطابق آپ کو قوانین بنانے پڑیں گے، تب جا کر آپ کو اس کا فیض ملے گا دین اسلام کا، ورنہ اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے، آپ رسوا ہوتے رہیں گے، کوئی رستہ ہی نہیں۔ جب اللہ کریم نے فرما دیا کہ دین تو میرے نزدیک ہے ہی اسلام، اللہ کریم نے دوسرا رستہ کو چھوڑا ہی نہیں، نہ رکھا ہے، اسلام کے سوا کوئی رستہ نہیں۔ ہم ہی بھولے بیٹھے ہیں، ہم ہی گمراہ ہیں، ہم اپنا رستہ کھو بیٹھے ہیں اور ابھی پلٹنے کے لیے بھی تیار نہیں، نقصان بھی کرتے جا رہے ہیں، دن رات پریشان ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، لیکن پلٹنے کے لیے، واپس اپنے مقام پر جانے کے لیے بھی ابھی تک ہم نے سوچا بھی نہیں۔ جو دین کی بات کرتا ہے، جو حق کی بات کرتا ہے، اس کو ہم پاگل کہتے ہیں، اس کو ہم دیوانہ کہتے ہیں، اس کو ہم بہکا ہوا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ پرانے وقتوں کے لوگ ہیں، یہ ہمیں پیچھے لے کر جانا چاہتے ہیں، یہ بیکورڈ لوگ ہیں، یہ جو دین کی بات کرے وہ بیکورڈ ہے، آج کے زمانے میں وہ بیکورڈ ہے۔ تو یہ بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ساری خصلتیں وہ ہیں میرے دوستوں جو اہل یہود میں تھیں۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے دین کو پیچھے پھینک دیا اور من چاہی تعویلیں، تحریفیں جو ہیں وہ تورات میں کی اور مزے کیے، سود کو حلال کر لیا، زنا کو حلال کر لیا، ہلکی ہلکی سزائیں رکھ دی۔ یہی کام ہم کر رہے ہیں۔ شراب زر عام بکتی ہے یہاں پر، سرکاری گورنمنٹ کا اپنا شراب بنانے کا کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، مری بوری جس کو کہتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شراب بنانے کی سرکاری فیکٹری ہے، اور آپ کی اسمبلی ہال میں جتنے بیٹھے ہیں الا ماشاءاللہ 90% شراب پینے والے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شراب کا بل اسمبلی میں گیا اور پیش کیا کہ ہندو نے بل پیش کیا کہ شراب کو حرام قرار دیا جائے، اس بل کو پاس نہیں ہونے دیا گیا۔ پھر کہتے ہیں رحمتیں کیسے برستی نہیں، اللہ کی برکتیں نازل نہیں ہوتی، کیسے نازل ہوں گی؟ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، زنا عام ہے، شراب نوشی عام ہے، جوا عام ہے، قتل و غارت گری عام ہے، فساد انگیزی عام ہے، نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ جان محفوظ۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسے پشت ڈال دیا، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی آسانیوں کے لیے ہم نے دین سے آنکھیں چرا لی، دین سے آنکھیں پھیر لی۔ ہمارا حشر یہی ہوگا، اس سے بدتر ہوگا۔ جب تک ہم پلٹتے نہیں اپنے اصل کی طرف، اللہ سے معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے، اور دین مبین کو جیسے اللہ اور اللہ کا رسول چاہتے ہیں اس طرح لاگو نہیں کرتے، اس وقت تک کبھی ہم اس کی رحمتیں سمیٹ نہیں سکتے، وہ چاہے آپ کی انفرادی زندگی ہے، چاہے آپ کی اجتماعی زندگی ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو تو اپنے گھر میں دین کو لے کر آئیں، پھر نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ اولاد نافرمان ہے، بیوی کہنا نہیں مانتی، سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ تمہارے گھر سے دین رخصت ہو چکا ہے، شیطان کا پہرا ہے، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام ہی ہے لڑائی جھگڑا، فساد انگیزی، فتنہ، شرارت، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو جہاں سے دین چلا جائے گا، اللہ کی رحمت چلی جائے گی، وہاں پر شیطان آئے گا۔ پھر شیطان کے کام یہی ہے، نہ میاں بیوی میں محبت ہوگی، نہ اولاد کہے میں ہوگی، نہ خاندان کا بیڑا غرق، نہ کاروبار میں برکت ہوگی، حرام کی کمائی ہوگی، حرام رستوں پر خرچ ہوگی۔ تو یہ سارے جو اسباب ہیں نا، اس کی ایک ہی وجہ میرے بھائیوں، اللہ کے دین کو چھوڑ دینا، اللہ کی بات کو چھوڑ دینا۔ تو جتنا آپ دین کو اپناتے چلے جائیں گے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے کرم، اللہ کی جو ہے فضل ہے، وہ آپ کے شامل حال ہوتی چلی جائے گی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم جہاں تک ممکن ہے، میں سارے پاکستان کو یا ساری دنیا کو تو نہیں بدل سکتا، اپنی ذات کو، اپنے گھر کو تو بدل سکتا ہوں۔ اپنے آپ سے شروع کریں نا،
اپنی ذات سے شروع کریں. پہلے اپنی ذات پر دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں, پھر اپنے گھر پر دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم میں سے ہر کوئی اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی اپنی ذات پر اور اپنے گھر پر کوشش شروع کر دے تو ہمیں کسی کی حاجت نہیں رہے گی. ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ دین کے رنگ میں رنگ چکا ہوگا. لیکن یہ اوپر اوپر ترنے والی باتیں ہیں. ہم سنتے ہیں, ہم ارادہ بھی کرتے ہیں, لیکن ہم کر نہیں سکتے, اس لیے کہ ہمارے من کے اندر چور ہے. ہم کمزور ہو چکے, ہم اس دنیا کے جھنجٹ سے نکل نہیں سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ دین پر چلیں گے تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی. ہمیں ڈرایا جاتا ہے, ہمارے اندر یہ خوف ڈال دیا گیا ہے کہ دین اس دنیا میں, اس 15ویں صدی میں دین پر چلنا ممکن ہی نہیں ہے. ارے نادانو, یہ دین قیامت تک کے لیے رب کریم نے بھیجا ہے. یہ ایک دین اسلام ہی تو ہے جو ہر زمانے میں جو ہے جس پر چلا جا سکتا ہے, اور یہ آپ کی ترقی میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ کاروبار نہ کرو, سائنس نہ پڑھو, بیالوجی نہ پڑھو, فزکس نہ پڑھو, انجینئر نہ بنو, ڈاکٹر نہ بنو, سائنسدان نہ بنو. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام فقط اتنا کہتا ہے کہ اللہ کی حدوں کو نہ توڑو, ان حدود میں رہ کر جو کرنا ہے کرو, اللہ کی حدوں کو نہ پھلانگو, اللہ کی حدوں کے قریب نہ. اسلام بس اتنی بات کرتا. بس ہم جو ہے اللہ کی حدوں کو توڑنا چاہتے ہیں, ہم باغی ہو چکے ہیں, اس لیے ہمیں خوف آتا ہے دین کو اپناتے ہوئے. پردے کی بات کرو تو مذاق اڑایا جاتا ہے. گھروں سے بیٹیاں نکلتی ہیں, بہنیں نکلتی ہیں ہماری, ایسے نکلتی ہیں جیسے فلمی دنیا کی ماڈل ہوں, اللہ والا بیٹا پوچھنے والا. پھر اب کہتے ہیں ہمارے گھر میں رحمت نہیں ہے. 12 13 سال کی بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے, 6 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے سیکس سمبل تو بنا کر عورت کو رکھ دیا, پیش کر دیا. گھر سے جب بچی نکلتی ہے آدھی ننگی ہوتی, تو جو نوجوان اس کو دیکھے گا وہ کس نگاہ سے دیکھے گا؟ کتنے پاک باز نوجوان ہیں ہمارے معاشرے میں, کیا تصور لے کر ہم بیٹھے ہیں. نہ بچیاں پاک باز ہماری, نہ بچے ہمارے پاک باز, تو پھر معاشرہ تو تلپٹ ہوگا. تو جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھالتے, اپنے ذات کو نہیں سنبھالتے, اپنے گھر کو نہیں سنبھالتے, ہمارا یہی حال رہے گا. وقت گزر رہا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں, اس راستہ ایک ہی ہے میرے دوستوں, میرے بھائیوں. کم از کم اپنی ذات کو درست کرنے کی کوشش کرو, اپنی ذات پر دین اسلام کو لاگو کرنے کی کوشش کرو جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کی کفالت میں ہے, اگر شادی شدہ ہیں تو بیوی ہے, صاحب اولاد ہیں تو بچے ہیں, ان پر محنت کرو, دین کے رستے پر چلانے کے لیے محنت کرو, اللہ سے مدد مانگو. اگر آپ اس دنیا میں, اس ماحول میں رہ کر بھی اپنے بچوں کو 25% بھی دین اسلام پر چلانے کے لیے میں کامیاب ہوگے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہوگے. آج کی دنیا میں دین پر چلنا, اس ماحول میں دین پر چلنا خدا کی عزت کی قسم ولایت سے کم نہیں ہے. اس دور میں جو اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے وہی ولی اللہ ہے, وہی اللہ کا دوست ہے. اس کو ہلکا نہ جانے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, آپ نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ جو صاحب تقوی لوگ ہوں گے وہ غاروں میں چلے جائیں گے. کون لوگ ہیں وہ؟ نہ بیٹا مانے گا, نہ بیٹی مانے گی, نہ بیوی مانے گی, نہ خاندان سنے گا, نہ معاشرہ مانے گا. ٹچکریں کی جائے گی, بڑا آیا مولوی. یہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے؟ یہ تانے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو پھر وہ شخص کیا کرتا ہے؟ غار میں چلے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنگل میں چلا جائے گا, وہ کٹ آف ہو جائے گا دنیا سے, وہ چپ ہو جائے گا, وہ ایک سائڈ پہ ایک نکرے لگ جائے گا, نہ کسی کی اچھائی میں نہ کسی کی برائی میں. میری سنتا ہی کوئی نہیں. تو کیا اس دور کے قریب ہم نہیں پہنچ سکے؟ آج کسی کے ساتھ دین کی بات کر کے دیکھیں, کسی کی بیٹی کو کہیں پردہ کرے, اپنی بیٹی کو کہہ کر دیکھیں پردہ کرے, اپنی بیوی کو کہہ کر دیکھیں پردہ کر کے باہر نکلا کر, پھر اپنا حشر آپ دیکھ لیں. ہے وہ بھی مسلم, نماز بھی پڑھتی ہوگی, قرآن بھی پڑھتی ہوگی. تو یہ ہے وہ شیطان کا چکر جو اس نے چلا رکھا ہے.
دنیا کیا کہے گی؟ ارے بندے خدا کے، تو دنیا کے چکروں میں پڑا ہوا ہے کہ دنیا کیا کہے گی۔ اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو یہ کبھی سوچا کہ دنیا بنانے والا تجھے کیا کہے گا؟ اٹھا کر لے جاؤ، اس کو اٹھا دو، پھینک دو جہنم میں، پھر کیا کرے گا؟ لہذا کوشش کریں، میری آپ سے یہ التجا ہے، کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے یہاں پر آنے کا، یہاں پر بیٹھنے کا، اللہ کا کلام سننے کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کا۔ فائدہ تب ہے اگر آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، جتنا بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو بدلیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغامات کو سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں میں دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، تب فائدہ ہوگا۔ ورنہ میرا یہاں پر بیٹھ کر بولنا، آپ کا یہاں پر سننا اور سن کر چلے جانا، سوائے اس کے کہ ثواب ملے گا، ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آپ سے اس درخواست کے ساتھ کہ جو سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیا کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ پتھر پر ایک ایک قطرہ پانی کا گرتا رہے تو اس میں بھی وہ سوراخ کر دیتا ہے۔ تو ہم روز بیٹھتے ہیں، روز ملتے ہیں، روز اللہ کی بات سنتے ہیں، تو ہم پر کچھ اثر تو ہونا چاہیے، کچھ تو تبدیلی آنی چاہیے نا جی، کچھ تو تبدیلی آنی چاہیے، اور تبدیلی بغیر انسان کے ارادے کے ممکن نہیں ہے۔ بس ارادہ کر لیں، باقی مدد کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہماری اس محنت کو، ہماری اس کاوش کو قبول فرما کر ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔